ابو بکر کے بیٹے کی جتنی بیٹیاں ہیں، جوان جوان بیٹیاں، وہ مردوں کو جو چھاتی دے رہے ہیں، اپنا پستان دے رہی ہیں، اور اس کی جو بیٹی، اور بھائی بات سنو، یہ بڑی بڑی غلطی کی بات ہے موجودہ دور کے اندر جو موجودہ دور کی بات، بھائی عائشہ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، آپ غصے میں نہیں، غصے میں ہاں، تو یہ تو بڑا ہی ایسا کمینہ کام دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسا کمینہ کام، یعنی کسی انسان کا غیرت اس کو برداشت ہی نہیں کرتا. اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کا جو گھر ہے، گھرانہ ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے؟ یہ کوئی عزت والا گھرانہ ہے؟ میں محمد نعمان بات کر رہا ہوں پاکستان سے. نواز بھائی کیا حکم ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمان آپ کو بھی عزت اللہ تعالیٰ. حضرت میں معذرت، پہلی بات تو میں یہ تھوڑی سی تمہید باندھ دوں کہ میں اہل سنت سے ہوں، لیکن ہمارے اہل سنت کے نزدیک ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن حسین فاطمہ زہرا ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت محبت نہیں کرتے تھی تو بات بالکل غلط ہے نا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صرف یہ کرنا ہے، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے اتباع نہیں کرتے، تو اس کا کیا ویلیو ہے؟ جی دیکھیں، اتباع تو ہم بالکل کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اتباع نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں، صرف مسئلہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا، جب بھی آپ سے قرآن مجید کے آیت مانگی گئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت پر، تو آپ نے یہ کہا قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوگی، خلفاء نے آیتیں مٹا دی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوئی. اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی سیدنا علی کی امامت قرآن میں ثابت نہیں ہے، باطل ہے یہ قول. تو میں نے کہا کہ جب آپ کی کتب احادیث میں اتنی حدیثیں صحیح سند کے ساتھ آپ تک پہنچی امامہ کے ذریعے سے، اس میں کئی آیتیں بھی لکھی ہوئی تھیں، وہ اتنی آیتیں تو پہنچ گئی، لیکن یہ امامت والی آیت آج تک آپ تک نہیں پہنچی، یہ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے. جب بھی آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ جی وہ تعریف ہوئی تو ٹھیک جی. تعجب آپ کو ہوتی ہے نا، جو آپ قرآن کی تاریخ نہیں جانتے، اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے، بلکہ وحی کی تاریخ کو نہیں جانتے. اللہ کی جانب سے جتنی کتابیں آئیں، جتنے انبیاء ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی امتوں نے ان کی شریعت کو چینج کیا، ان کی کتابوں کو چینج کیا. یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نصارا نے دین عیسیٰ علیہ السلام کو چینج کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا. اور ان کی کتاب کو چینج کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا. یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کے ساتھ غداری کیا یا نہیں کیا؟ اس وقت جو حضرت ایک منٹ تھوڑی سی بات بھائی آپ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے جیسے ایسے ہم نے کوئی ایسے انوکھی بات کی ہے، ہم نے کوئی ایسے عجیب و غریب بات کی ہے. جب بھی آپ سے اتنی آیتیں، آپ کی احادیث آپ کی کتب حدیث میں اتنی حدیثیں آئی ہیں صحیح سند کے ساتھ، بھائی صاحب آپ یہ سوال آپ کے علماء سوال یہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ 12 اماموں کے نام قرآن میں بتائیں نا. وہ جب سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ بات سنیں، نہیں مجھے بات کرنے دیں، دیکھیں میرا قول بھی نقل کرتے ہیں نا تو انصاف کے ساتھ نقل کرو. آپ کے علماء کہتے ہیں کہ آج مجھے 12 اماموں کے نام قرآن میں بتاؤ، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تم بھائی بات سنو نا، پلیز میری بات سنو. محمد نعمان بات سنو. آپ کو علماء کہتے ہیں کہ مجھے 12 اماموں کے نام قرآن میں دکھا دو، تو ہم یہی عرض کرتے ہیں ان کے لیے تو ہمیں وہ قرآن دکھاؤ جس کو بکری کہا گئی تھی نا، جس کو عائشہ کہتی ہیں کہ اس میں عائشہ کا موقف کیا تھا؟ عائشہ کا موقف یہ تھا کہ رضاء کبیر جائز ہے. آپ کو پتہ ہے رضاء کبیر کے متعلق یا نہیں معلوم؟ جی بالکل پتہ ہے. رضاء کبیر کس کو بولتے ہیں؟ رضاء کبیر کس کو بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کس چیز کو؟ آواز صحیح نہیں آ رہی. رضاعت الکبیر کس کو بولتے ہیں بھائی؟ رضاعت الکبیر بڑے بچے کی دودھ پینا جو ہوتا ہے. بڑے بچے کو نہیں بولتے ہیں، مرد کو بولتے ہیں. کبیر یعنی مرد، بچے نہیں ہے. دیکھیں یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد میں، سنن ابی داؤد بلکہ پی ڈی ایف دکھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد. آپ مسئلہ دوسری طرف لے گئے نا؟ نہیں دوسری تو میں واپس آ رہا ہوں، قرآن کی طرف آ رہا ہوں. ایک دفعہ آپ سنیں سنن ابی داؤد عطار کی تحقیق ہے، سنہ 2005 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 282 ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے کہ عائشہ کیا کرتی تھی. کانت عائشہ تو خود دیکھیں، یہ آپ کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عائشہ جو ہے نا، کہتے ہیں کہ عائشہ کے متعلق بڑا عقیدہ نہیں رکھتے، تو یہ یاد رکھو. کانت عائشہ تو تأمر بنات اخواتها وبنات اخوانها. اب جتنے مولوی دیکھ رہے ہیں میرا ترجمہ دیکھ لیں کہ میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. عائشہ حکم دیتی تھی اپنے بتیجیوں کو اور اپنے بھانجیوں کو، یعنی ان کے عائشہ کے بھائی کی جتنے بیٹیاں تھیں اور عائشہ کی بہنوں کی جتنی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا حکم دیتی تھی؟ ان یرضعن،
من احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها، کہ جو بھی شخص چاہے وہ کبیر آدمی ہو، مثلا کوئی آدمی 30 سال کا، 40 سال، 50 سال کا آدمی ہے، عائشہ حکم دیتی تھی اپنے بھائی کی بیٹیوں کو اور اپنی بہن کی بیٹیوں کو کہ اس شخص کو 5 مرتبہ اپنا چھاتی اس کے منہ میں دے دو، 5 مرتبہ چھاتی اپنا کھول کے، سینہ چھاتی کھول کے اس کے منہ میں 5 دفعہ، ایک دن دو، دوسرا، تیسرا، 4، 5، تاکہ یہ عائشہ کے بھتیجی کے ساتھ یا عائشہ کے بانجی کے ساتھ محرم بن جائے، پھر یہ عائشہ سے ملنے چلے جائے. ٹھیک ہے نا. یہ عائشہ کیوں کہتی تھی اس کی آیت قرآن میں ہے، کہتی تھی آیت قرآن میں، وہ آیت کہاں گئی؟ کہتے اس کو بکری کہا گئی ہے. تو میرے محترم وہ کیا وہ منسوخ التلاوہ ہے؟ منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے، وہ مسلم کی روایت ہے نا. یہ آیت قرآن میں موجود تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی ہو گئے تو وہ پڑھتے تھے، لوگ پڑھتے تھے اس کو. ایک منٹ میں اس کو دکھاؤں. آیا کتاب صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 1432 میں، دار الفکر بیروت میں. اب اس کے والد صاحب خلیفہ تھے. اب خلیفہ کے جو بیٹی ہے وہ تو اس کا بڑا پاور ہے، اس کو تو وہ کوئی منع بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا تماشا ہے بھائی کہ خلیفہ کے گھر پہ وہ اس کی نواسیاں جو ہیں سب ابو بکر کے بیٹے کی جتنی بیٹیاں، جوان بیٹیاں، وہ مردوں کو جو چھاتی دے رہے ہیں، اپنا پستان دے رہی ہیں. اور اس کی جو بیٹی، اور بھائی بات سنو، یہ بڑی غیرتی کی بات ہے. موجودہ دور کے اندر جو موجودہ دور کی بات کر، ہاں بھائی عائشہ کی بات ہو رہی، قرآن کی بات ہو رہی. آپ غصے میں نہیں، غصے میں ہاں تو یہ تو بڑا، تو عائشہ یہ تو بہت حساس مسئلہ ہے کہ بھائی اس گھر میں لائن لگی ہے مردوں کی. بھائی ایک آدمی آئے اتنے مونچے ہیں بڑی، وہ عائشہ کی بھتیجی کو پکڑ کے اس کی چھاتی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو منہ میں لگا کے چوس رہا کہ بھائی میں عائشہ سے ملنا چاہتا ہوں، عائشہ سے حدیث لینا ہے میں نے. پھر اگلے دن پھر آتا ہے، پھر چھاتی پکڑ کے منہ میں لگا دو بھائی 5 دفعہ تاکہ کامل ہو جائے. یہ تو بڑا ہی ایسا کمینہ کام دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسا کمینہ کام. یعنی کسی انسان کا غیرت اس کو برداشت ہی نہیں کرتا. اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کا جو گھر ہے، گھرانہ ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے؟ یہ کوئی عزت والا گھرانہ ہے یا وہی مکے والی جو بات تھی نا کہ اس کے والد کام پہ کام کرتے تھے، جس کا میں نے بتایا، وہی سسٹم تھا نا ان کے پاس. تو عائشہ کیا کہتی ہے؟ تو یہ مسئلہ کیونکہ حساس ہے، عائشہ اس کی توجیح کے لیے کہتی ہے، یہ قرآن میں اس کی آیت ہے، مسلم ہے، صفحہ نمبر 686 مسلم کی. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. تو یہ عائشہ نے کہا کہ یہ سب آیات قرآن میں موجود تھیں کہ 5 دفعہ دودھ دے، 10 دفعہ، پہلے قرآن میں یہ تھا کہ 10 دفعہ تم چھاتی دے دو، پھر وہ نسخ ہو گیا کہ 5 دفعہ چھاتی دے دو، اور یہ قرآن میں موجود تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. کون تلاوت کرتے تھے؟ صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، مسلمان تلاوت کرتے ہیں، یعنی منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں، پھر یہ آیت گئی کہاں ہے؟ پھر وہ کہتی ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کو بکری کہا گئی ہے، بکری کہا گئی ہے. وہ بکری والی روایت کہاں گئی بھائی؟ بھیا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے عائشہ کی بے حرمتی کی، ہم نے کوئی بے حرمتی نہیں کی، اس نے خود اپنی بے حرمتی کیا، اس سے فتوے دیتی تھی. بھائی اس کے والد کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا، غیرت نہیں تھا ابو بکر کو منع کرے اپنی بیٹی کو. یہ تو اس میں تو بڑی بے غیرتی والی بات ہے نا. اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شیعوں کا قصور ہے اس میں؟ کتاب سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ بلی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. باب رضاء الکبیر، رضاء الکبیر کا باب. ٹھیک ہے نا. صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ 453، کتاب النکاح. عائشہ سے روایت ہے، نزلت آیت الرجم و رضاعۃ الکبیر 10. یہ آیہ رجم، آیہ رضاء الکبیر، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. وکانت لقد کان فی صحیفۃ تحت سریری، میرے پاس قرآن تھا، قرآن کو میں نے اپنے بستر، جس بستر پہ سوتی نا، قرآن کو میں نے اس کے نیچے رکھ دیا. اچھا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشاغلنا بموتہ دخل داجن فاکلها. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو ہم مشغول ہو گئے تھے، تو بکری آ کے اس بکری نے قرآن کو کھا لیا. ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی یہ بات جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ائمہ اتحاد انسان کے نام دکھا دو. ٹھیک ہے نا. تم مجھے بتاؤ، جب تمہارے اپنے نزدیک کتب میں یہ روایات متواتر ہیں کہ قرآن ناقص ہے،
تو تم کس منہ سے ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ تم امام علیہ السلام کے نام قرآن میں دکھاؤ، 12 اماموں کے نام؟ ہمارا یہ موقف ہے، تم ٹھیک ہم دکھا دیتے ہیں، تم وہ کامل قرآن لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہے آپ بات کریں، میں آپ کی بات سنتا ہوں، بسم اللہ۔ آپ میرا اعتراض نہیں سمجھے، میں ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ چلو اس وقت موجودہ قرآن مجید پوری دنیا میں جو ہے یہ تعریف شدہ ہے، ٹھیک ہے نا، مان لیا آپ نے؟ تو دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کا موقف ہے، یہ عائشہ کا موقف ہے، ٹھیک ہے، یہ عائشہ کا موقف ہے، یا عمر کا موقف ہے، یا عثمان کا موقف ہے، یا بتا دیں کہ ابی بن کعب کا بتا دیں موقف کہ ہے؟ سیدنا علی کے پاس اصل قرآن مجید مکمل تھا یا نہیں تھا؟ مجھے نہیں معلوم، میں اس کا جواب مجھے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ لوگوں کے موجودہ قرآن جو ہے، آپ لوگ کہتے ہو یہ ناقص ہے، پہلے اس کو طے کرو، پھر بات کرتے ہیں کہ امیر المومنین سب کے قرآن کہاں گیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ دوسرا سوال ہے، پہلے اس بات کو مان لو، یا قبول کرو یا رد کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہر بات کی ہر بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے کہ بھئی یہ موجودہ قرآن، یہ عائشہ کیا جھوٹ کہہ رہی ہے؟ عائشہ اگر جھوٹ کہہ رہی تو تم آ کے لعنت کرو کہ اس نے قرآن اللہ کی کتاب پہ اس نے تہمت لگایا کہ بھئی ہماری کتاب میں یہ آیت موجود ہے کہ تم چھاتی دے دو ایک مرد کو، ایک عورت، جوان عورت ہے، میں عائشہ کی بچی فرض کریں 22 سال 25 سال ہے، اب روز لوگ آ رہے ہیں کہ بھئی چھاتی دے دو ہم، وہ بھی وہ گریبان چھاک کر کے عورت کے مرد کے سامنے یہ چھاتی لے لو تم، پھر وہ جو ہے عرب جو ہے موٹا عرب آ کے چوس کے اس کا، دیکھیں یہ بے غیرتی ہے کہ نہیں ہے؟ تم پہلے بولو، جب یہ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن میں موجود تھا، عمر کہتا ہے فلان آیا قرآن میں موجود تھا، سورہ احزاب جو ہے سورہ بقرہ سے زیادہ لمبا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تم ہم پہ نہ آ جاؤ، تم اپنا جواب دے دو، پہلے اپنا جواب دے دو، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ امیر المومنین السلام کے قرآن کہاں گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ان کے پاس اصل قرآن مجید موجود مکمل تھا یا نہیں، صرف اتنا سا بتا دیں مجھے۔ مجھے بتاؤ نا، تم مجھے بتاؤ کہ پوری قرآن کو بکری کھائی ہے یا نہیں کھائی؟ جب تم بتاؤ گے تو ہم وہ تو لوگوں کے قرآن کو بکری نے کھا لیا، سیدنا علی کے پاس جو تھا وہ مکمل تھا یا نہیں؟ تم مجھے بتاؤ کہ وہ قرآن کو بکری کھا گیا یا نہیں کھایا؟ وہ تو لوگوں کے قرآن کو کھا گیا نا، چھوڑ دیں وہ تو آپ اس کو۔ پھر مان لیتے ہو کہ قرآن ناقص ہے، پھر مان لیا کہ قرآن ناقص ہے، دل سے مانتے ہو کہ قرآن ناقص ہے یا نہیں مانتے؟ میں صرف آپ سے آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں کہ 12 اماموں کے پاس قرآن مجید اصل موجود تھا یا نہیں، صرف اتنی سی بات ہے، آپ اتنی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لوگوں کا قرآن، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا قرآن بھیجے ہیں، لوگوں کے قرآن کو بالکل موجود ہے دنیا میں، اس پر بحث نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن موجود ہے امام معصومین کے پاس، اس کو مکمل تھا یا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کتنا قرآن بھیجے؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، الگ سے آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں، صرف آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے امام معصومین کے پاس قرآن میں مکمل تھا یا ناقص تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ اچھا، وہ آیت جس میں امامت علی کی امامت کا ذکر ہے وہ کہاں ہے؟ اتنی آیتیں آپ کی حدیثوں میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہی کیوں نہیں ہے؟ ہاں وہی جب تمہارا آپ کا قول باطل ہے، آپ کا خود کا قول باطل ہے کہ وہ آیت ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ آیت تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے قرآن میں میرا عرض یہی ہے، اتنی آیتیں آئی ہیں آپ لوگوں کی، وہ کہاں ہیں؟ وہ آیت کہاں ہیں؟ مجھے تو پورا قرآن دکھاؤ، تمہیں آیات دکھاؤں گا نا، تم مجھے پورا قرآن دکھا دو بھائی صاحب، جب تمہارا عقیدہ ہی یہی ہے، تمہاری کتب میں یہ موجود ہے، تم مجھ سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ مجھے فلان آیت قرآن میں دکھاؤ؟ دیکھیں اگر یہ کتاب جو ہے نا، یہ کتاب مثلا مستدرک حاکم ہے، اس میں 600 صفحے ہیں، اس میں سے 300 صفحے کو کسی نے پاڑ کے پھینک دیا۔ اب میں آ کے اس کتاب میں تلاش کروں کہ بھئی اس کتاب میں فلان مطلب نہیں ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں دنیا والوں کے مستدرک حاکم نے یہ حدیث نقل نہیں کی ہے؟ نہیں، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا بھائی۔ جب تم خود تمہاری کتب میں موجود ہے کہ قرآن ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، تو تم کیسے ادعا کرتے ہو کہ تم ہمارے ائمہ علیہ السلام کے نام دکھاؤ؟ پھر نام کی ضرورت نہیں ہے، صفات جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفات بتا دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی تفسیر بتا دی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ إِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ بسم الله الرحمن الرحیم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تفسیر بیان کر دیا اور اس طرح واضح تفسیر بیان کر دی کہ صرف یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہ نام سے زیادہ اہم ہے، نام سے زیادہ واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت مہربانی آپ کے خداوند مطالعہ کو جزائے خیر دے دیں۔